السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، ہم اہل حدیث ہیں اور ہمارا طرہ امتیاز یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اپنا عقیدہ بھی بناتے ہیں اور انہی کے مطابق ہم عمل بھی کرتے ہیں۔ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور اس دعوے پر ہمارے پاس دلائل موجود ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے موجود ہیں قرآن کریم کی کوئی ایک آیت کا کوئی ایک لفظ، کوئی ایک حرف، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے کوئی ایک فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال میں سے کوئی ایک عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے کوئی ایک پہلو ایسا پیش کیجئے جس کو ہم اہل حدیث مانتے نہ ہوں۔ اور اگر آپ نہ کوئی آیت ایسی پیش کر سکیں، نہ کوئی حدیث ایسی پیش کر سکیں، پھر اس کے باوجود آپ کہیں کہ اہل حدیث فلاں نہیں مانتے، فلاں نہیں مانتے، نبیوں کو نہیں مانتے، ولیوں کو نہیں مانتے، اہل بیت کو نہیں مانتے، خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، تو پھر یہ سراسر پروپیگنڈا ہے۔ ایک مسلمان کو قطعاً یہ بات زیب نہیں دیتی، تو وہ اس طرح کے جھوٹے پروپیگنڈے میں ملوث ہو۔ عموماً یہ بات لوگوں میں مشہور کر دی گئی ہے روافض کی طرف سے، دشمنان صحابہ کی طرف سے، کہ یہ لوگ اہل بیت کو نہیں مانتے ہیں، یہ لوگ صرف صحابہ کو مانتے ہیں، اہل بیت کے حقوق نہیں مانتے، ان کی شان نہیں مانتے، ان کی فضیلت نہیں مانتے۔ لیکن سیدھی سی بات ہے، انبیاء کی فضیلت بھی وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ کتاب و سنت سے ہٹ کر کسی نبی کی کوئی فضیلت اپنی طرف سے بنانا، اس کی قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات امت کو بتائی ہے، صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر کتب احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں، جن میں سے ایک فرمان یہ ہے کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، میری امت کے لوگوں مجھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میرے مقام سے بڑھا نہ دینا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا دیا تھا، تم نے یہ کام نہیں کرنا۔ جو دین یہ کہتا ہو کہ نبیوں کو بھی ان کے مقام سے نہیں بڑھانا،
بلکہ خاتم النبیین والمرسلین کو بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان کے مقام سے بڑھانا جرم ہے۔ وہ دین کیسے اجازت دے سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے کسی کو اس کے مقام سے، اس کی شان سے، اس کے مرتبے سے بڑھا کر پیش کیا جائے؟ ہم عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ بھی ہے اور ہمارا عمل بھی ہے۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کی تمام وہ فضیلتیں مانتے ہیں جو اللہ رب العزت نے انہیں عنایت فرمائی ہیں۔ ان کے تمام وہ معجزات ہم مانتے ہیں جو اللہ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ اس کے باوجود عیسائی ہمیں کہتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کے منکر ہو، کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے نزدیک ہم نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان کو نہیں مانتے، ہم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں ان کی نظر میں۔ حالانکہ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ تو نہیں ہیں نا۔ قصور کیا ہے ہمارا؟ ہم کہتے ہیں کہ عیسائیوں تم غلو کرتے ہو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام سے بڑھا کر، نبوت سے بڑھا کر الوہیت تک لے کے جاتے ہو، تم انہیں الہ بناتے ہو، تم شرک میں مبتلا ہو۔ یہ ہمارا قصور ہے۔ اس لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا ہے وہ ہمیں عیسیٰ علیہ السلام کی توہین اور گستاخی کا طعنہ دیتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ کوئی شخص اگر نام پہ مذہب بنا لے کسی نام پہ تو وہ اس کا ٹھیکیدار نہیں بن جاتا۔ نام پہ مذہب بنا لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جس نے کسی شخصیت کے نام پہ مذہب بنایا ہے وہ واقعی اس شخصیت کو مانتا ہو۔ اب بتاؤ کیا عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی مانتے ہیں؟ وہ جو کتاب و سنت نے عیسیٰ علیہ السلام کی شخصیت بتائی ہے، کیا عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی اس شخصیت کو مانتے ہیں؟ ان کے تو عیسیٰ کوئی اور ہی ہیں جن کو وہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، جن کو وہ الہ کہتے ہیں، جن کو تین الہوں میں سے ایک الہ کہتے ہیں۔ وہ اس عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے جس کو ماننے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ اس کے باوجود عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب کنہوں نے بنایا؟ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے نہیں، نہ ان کی کوئی تعلیم مانتے۔ عیسیٰ علیہ السلام ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، پھر اللہ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ جب تک یہاں دنیا میں موجود رہے، زمین پر رہے، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے رہے، اس کی تبلیغ کرتے رہے۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت اتمام حجت کے لیے کافروں پر، عیسائیوں پر، مشرکین پر حجت تمام کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا۔ حالانکہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی انہیں شرک کا حکم نہیں دیا، لیکن پھر بھی اللہ پوچھے گا ان پر حجت تمام کرنے کے لیے جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا تھا۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، عیسیٰ کیا آپ نے انہیں کہا تھا کہ مجھ عیسیٰ کو اور میری ماں کو معبود بنا دو، میری عبادت شروع کر دو اور میری ماں کی عبادت شروع کر دو، کہ آپ نے کہا تھا؟ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے عرض کریں گے تو اس بات پر گواہ ہے جب تک میں زمین پر رہا، ان کے پاس رہا، میں انہیں توحید کی دعوت دیتا رہا، میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو یا اپنی ماں کو الہ نہیں قرار دیا۔ بالکل ایسے ہی کچھ لوگوں نے اہل بیت کے نام پہ مذہب بنایا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے نام پہ مذہب بنایا
تو عیسیٰ علیہ السلام کا دعویٰ کرنے میں وہ جھوٹے ہیں، حقیقت میں ہم عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں، کیونکہ ماننا وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے، وہی ماننا ہے۔ اس سے بڑھا کر یا اس سے گھٹا کر ماننا اللہ کو منظور ہی نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے نام پہ بھی کچھ لوگوں نے مذہب بنایا ہے، بالکل اسی طرح ان کا بھی اہل بیت سے کوئی تعلق، جھوٹے دعوے دار۔ تو عیسائی بھی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، اور یہ بھی ہمیں تانا دیتے ہیں کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ نام رکھ لینے سے تم ٹھیکیدار بن گئے ہو کہ ہم نے نام رکھ لیا لہٰذا ہم ہی ٹھیکیدار ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ہم اہل بیت کو حقیقی ماننے والے ہیں، ان کے فضائل و مناقب اور شان مرتبے میں سے کوئی ایک لفظ یا حرف بھی ہم کم نہیں کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کی شان میں ذرا برابر غلو کرنا بھی برداشت کرتے ہیں۔ ہم روکتے ہیں، ٹوکتے ہیں، عیسائیوں کو روکتے ہیں تو وہ بھی ہم پر برہم ہوتے ہیں، ان کو روکتے ہیں تو یہ بھی ہم پہ برہم ہوتے ہیں کہ تم تو اہل بیت کو مانتے ہی نہیں۔ قرآن کریم میں اہل بیت کا تذکرہ ہے، ہم اللہ کے فضل سے مانتے ہیں۔ پورے قرآن میں اہل بیت کا لفظ 3 دفعہ آیا ہے، 3 دفعہ۔ سورہ احزاب میں آیا، ہم نے مان لیا۔ سورہ ہود میں آیا، ہم نے مان لیا۔ سورہ قصص میں آیا، ہم نے مان لیا۔ ہم کہتے تم نہیں مانتے ہو قرآن کو۔ 3 جگہ اہل بیت کا لفظ آیا ہے قرآن میں، تینوں جگہ بیوی کے لیے آیا ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ نبی کی بیویوں کو مخاطب فرمایا، اس سے پچھلی آیت میں بھی، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء۔ ہماری دعوت فکر سنو، اللہ کے قرآن کے تم انکاری بنے ہوئے ہو۔ کچھ لوگ جان بوجھ کے اور کچھ بھولے بھالے بیچارے ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، غلط پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قرآن کے فیصلے کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ قرآن نے نبی کی بیویوں کو مخاطب کر کے فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، نبی کی بیویوں دنیا کی ساری عورتوں سے افضل تم ہو۔ دنیا کی کوئی عورت تمہارے جیسی ہو سکتی؟ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، لیکن پروپیگنڈا اتنا ہے، جھوٹا پروپیگنڈا۔ یہاں سے پوچھ کے دیکھ لو، ساری دنیا کی عورتوں میں سے افضل کون ہے؟ امہات المومنین۔ کون ہے؟ امہات المومنین۔ اکثر لوگوں کا جواب ہوگا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی شان بہت زیادہ ہے، ہم اس کو مانتے ہیں۔ ایک لفظ، ایک حرف بھی اس کا انکار کرنا ہم نفاق سمجھتے ہیں، لیکن قرآن کے فیصلے کو تو نہیں جھٹلا سکتے۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ نبی کی بیویوں تمہاری شان اور مقام کو کوئی دنیا کی عورت پہنچ سکتی ہے؟ بات سمجھ لو، اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ عورتیں نبی کی بیویاں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، سورہ احزاب ہے۔ اور اگلی آیت میں یہ فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ تمہاری یہ شان اور مقام کیوں ہے کہ دنیا کی کوئی عورت تمہاری شان اور مقام کا مقابلہ نہیں کر سکتی؟ مقابلہ کرنا دور کی بات ہے، برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیوں شان مقام ہے؟ تم نبی کی بیویاں ہو، اور اللہ رب العزت تمہیں ہر قسم کے عیب سے پاک رکھنا چاہتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے ارادے کو پورا کر کے دکھایا۔
نبی کی بیویوں پر اگر کسی نے الزام اور اتہام لگایا ہے تو قرآن نازل ہوا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ان کی عزت پر جب بعض منافقین نے جھوٹا الزام لگایا ان کے کردار کے حوالے سے 10 آیتیں سورہ نور کی نازل ہوئی۔ یہ وہ بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ نبی کی گھر والیوں، اللہ تمہارے کردار کو ہمیشہ پاک رکھنے کا۔ یہ آیت تطہیر ہے جسے پڑھ کر ہمیں تانا دیا جاتا ہے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اور ہم تو مانتے ہیں، اللہ نے نبی کی بیویوں کو اہل بیت کہا، ہمارے سر آنکھوں پر، ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے آخری عمر دی، بیٹے کی بشارت دی کہ اللہ آپ کو بیٹا دینے والا ہے۔ فرشتے جب یہ پیغام لے کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ وہاں موجود تھی، تعجب کا شکار ہو گئی، حیران ہو گئی، کہتی ہیں کہ مجھے اللہ بچہ دے گا اس عمر میں؟ میری تو بچہ پیدا کرنے والی عمر جو روٹین میں ہوتی ہے ختم ہو چکی ہے، میں تو بانجھ ہو چکی ہوں، اور میرے خامد ابراہیم علیہ السلام ان کی بھی عمر گزر گئی ہے، وہ بھی بوڑھے ہو چکے ہیں، اس عمر میں تو بچہ ہوتا ہی نہیں۔ یہ تو بڑی حیران کن بات ہوئی۔ تو فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اے نبی کے اہل بیت، وہاں صرف بیوی موجود ہے، ابراہیم علیہ السلام کو کوئی اور رشتہ دار نہیں، نہ کوئی بھائی، نہ کوئی بیٹا، نہ کوئی چچا، نہ کوئی تایا، نہ کوئی چچا زاد، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی داماد، نہ کوئی بیٹی، صرف بیوی ہے۔ قرآن نے ذکر کیا، تعجب کا اظہار بھی بیوی نے کیا۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ کو کہا کہ آپ کو اللہ کے حکم سے تعجب بھلا کیسے ہو سکتا؟ اللہ تو جو چاہے کرتا ہے، اللہ رب العزت اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ یہ روٹین اور شیڈول، یہ سب کچھ اللہ رب العزت کے سامنے فیل ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے دے دیتا ہے، آپ کیوں تعجب کرتی ہو؟ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں یہاں پر ہوں، آپ اہل بیت ہیں۔ دوسرا مقام اہل بیت ہونے کا، دوسرے مقام پر بھی اہل بیت کی نہیں کہا گیا، بیوی کو، زوجہ کو اہل بیت کہا گیا۔ تیسرا مقام سورہ قصص میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو واقعہ مختصر کرتا ہوں، تفصیل آپ کو معلوم ہی ہے۔ ان کی والدہ نے فرعون اور آل فرعون کے ڈر سے ایک صندوق میں رکھ کے پانی کے حوالے کر دیا تھا، لیکن ساتھ میں بیٹے کے لیے جو دل میں ایک تڑپ ہے، ایک دکھ ہے، کہیں میرے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ اپنی بیٹی کو، موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو پیچھے بھیجا ہے کہ جاؤ دیکھو کہاں کہاں جاتا ہے، یہ صندوق کہاں جاتا ہے، معاملہ کیا ہوتا ہے، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ تو بہن پیچھے پیچھے جا رہی تھی، تو وہ فرعون کے پاس چلا گیا، بچہ موسیٰ علیہ السلام کو لے جایا گیا۔ عورتوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دودھ نہیں پیا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ۔ اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر کسی اور کا دودھ حرام ہی کر دیا تھا، یعنی انہوں نے پینے سے انکار کر دیا کہ پینا ہی نہیں۔ اللہ کا حکم تھا، موسیٰ علیہ السلام بچپن میں بھی دودھ نہیں پی رہے۔ کافی عورتوں نے کوشش کی، تو وہ جو بہن پیچھے آئی کھڑی تھی، اس نے کہا کہ هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، کیا ایک چوائس میرے پاس بھی ہے، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں نہ بتاؤں جو اس کی کفالت کر سکے؟ ایک عورت مجھے بھی معلوم ہے جو اس بچے کی کفالت کر سکتی ہے، تجربہ تو کرو، بلاؤ تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ہو سکتا ہے اس کا دودھ پی لے۔ تو لفظ کیا آیا، میں تمہیں اہل بیت کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اہل بیت کون تھا؟ اہل بیت عورت
موسیٰ علیہ السلام کے والد کی بیوی، اس کو قرآن نے کہا اہل بیت۔ یہ 3 مقامات ہیں اہل بیت۔ چوتھا کوئی مقام ہے تو جو مائی کا لال ہمارے سامنے پیش کرے کہ ان 3 کے علاوہ کوئی مقام ہے جہاں اہل بیت کا تذکرہ ہے اور مراد بیوی یا عورت گھر والی کے علاوہ کچھ اور ہے۔ مثال کے طور پر بیٹی ہے یا داماد ہے یا چچا ہے یا تایا ہے، کوئی رشتہ داری ہے۔ قرآن کریم میں کسی اور رشتہ داری کو اہل بیت کہا گیا۔ پھر لفظ اہل آیا ہے، اہل کا لفظ بھی اہل بیت کے لیے ہی بولا جاتا ہے، گھر والے۔ یہ لفظ بھی قرآن میں بیوی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے قال لأہلہم کثوا، اپنی بیوی سے کہا، ساتھ کون ہے؟ بیوی۔ قرآن کہتا ہے یہ موسیٰ کا اہل ہے، اہل ہے۔ اس لیے یہ تو مسئلہ بالکل صاف ہے کہ اہل بیت نے، قرآن نے اہل بیت بیویوں کو کہا، کنہیں کہا؟ ہاں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو اور ان کے داماد سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو اور ان کے نواسوں حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو اہل بیت نہیں مانتے، یہ نہ سمجھے کوئی۔ وہ بھی ہم مانتے ہیں۔ کیوں؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، کیا کیا؟ اللہم ہؤلاء اہل بیت، چادر کے نیچے لیا چاروں کو اور دعا کی، یا اللہ انہیں بھی میرا اہل بیت بنا دے۔ بولو انہیں بھی میرا اہل بیت۔ اہل بیت کون تھا؟ بیویاں تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ یہ بھی اس شرف میں شامل ہو جائیں، تو اللہ نے ان کو بھی اس شرف میں شامل کر لیا۔ بنیادی طور پر اہل بیت کون تھے؟ نبی کی بیویاں۔ نبی نے دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیت۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، اور مسلم احمد میں یہ الفاظ ہیں، اللہم ہؤلاء اہل بیت، اے اللہ انہیں اہل بیت بنا دے۔ تو اللہ نے انہیں بھی اہل بیت میں شامل کر دیا، اس لیے ہم انہیں بھی اہل بیت میں شامل سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے بندو، جو اصل میں اہل بیت تھے، جن کو قرآن نے اہل بیت کہا، ان کا انکار کرتے ہو اور پھر اہل بیت کے نام پہ مذہب بناتے ہو، پھر ہمیں ہی تانا دیتے ہو کہ تم اہل بیت نہیں مانتے۔ قرآن کا انکار تم نے کیا، اللہ نے جنہیں اہل بیت کہا تم نے انہیں اہل بیت مانا ہی نہیں، پھر بھی کتنی دیدہ دلیری سے کہتے ہو کہ ہم اہل بیت کو مانیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رشتہ دار بھی اہل بیت میں شامل ہوئے۔ بنیادی اور اصلی طور پر اہل بیت بیویوں کو کہا گیا قرآن میں۔ قرآن کی آیات میں صرف بیویاں ہی مراد ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعا کی، اور پھر صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، نبی کی ایک بیوی پاس کھڑی ہے، جب نبی نے چادر کے نیچے لیا نا چاروں کو اور دعا کی کہ انہیں بھی اہل بیت میں شامل ہے، تو نبی کی بیوی کہتی ہے، اللہ کے رسول میں بھی ہوں، کیا میں اہل بیت نہیں ہوں؟ فرمایا تم تو اہل بیت ہو، تم تو پہلے سے اہل بیت ہو، میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں اللہ انہیں بھی اہل بیت ہو۔ اس لیے یہ پروپیگنڈا ختم ہونا چاہیے کہ ہم اہل بیت کو نہیں مانتے۔ اصل میں جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ اہل بیت کے اتباع، یہ لوگ اہل بیت کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی شان ہی نہیں مانتے، نعوذ باللہ ان کے کردار کو بھی غلط کہتے ہیں، ان کے ایمان کا بھی انکار کرتے ہیں، صرف ایک بیوی کو مانتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ کیوں مانتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ تھی۔ تم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی حیا نہیں کیا، اور سیدہ فاطمہ کی ماں کو اہل بیت سے نکال کے تم ہو نا، کہتے ہو کہ بیویاں اہل بیت نہیں ہیں، یہی کہتے ہو نا، بیویاں اہل بیت، تو سیدہ فاطمہ کی حیا کون سی کی؟ ان کی ماں کو اہل بیت سے نکالتے ہو، قرآن نے جو ان کو شرف دیا ہے اس سے خارج کرتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہم فاطمہ کو مانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حق نہیں دیا. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں اور ظالموں تم نے قرآن کا دیا ہوا حق جو سیدہ خدیجہ کا حق تھا، سیدہ فاطمہ کی والدہ کا حق تھا، حقیقت میں سیدہ فاطمہ کا حق تھا، تم نے اس کا انکار کر دیا. قرآن نے یہ شرف دیا کہ نہیں سیدہ خدیجہ کو کہ وہ اہل بیت ہیں، تم نے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا. جبکہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی حق مارا نہیں. مطالبہ کیا ان کے پاس ہے؟ نبی فوت ہو گئے ہیں، نبی کی وراثت میں بیویوں کا حق. وہ بولو وراثت ہوتی تو بیویوں کا حق بھی ہونا تھا کہ نہیں ہونا؟ بیٹی کا حق تھا اگر وراثت ہوتی تو بیویوں کا حق نہیں تھا. قرآن نے بیان کیا ہے، قرآن نے کہ اگر کوئی شخص فوت ہو جائے اور اس کی اولاد نہ ہو تو بیوی کو چوتھا حصہ ملے گا. کتنا؟ اور اگر کوئی شخص فوت ہو اور اس کی اولاد بھی ہو تو بیوی کو 8واں حصہ ملے گا. بیوی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ کی اولاد موجود تھی، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو موجود تھی نا، اولاد موجود تھی تو بیویوں کا کتنا حق بنا؟ 8واں حصہ. اگر وراثت ہوتی تو 8واں حصہ بیویوں کا بھی. 8واں. تم کہتے ہو کہ ابو بکر نے حق مارا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ. اور اگر وراثت ملتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جاتی. کس میں جاتی؟ وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیوی تھی کہ نہیں تھی؟ 8ویں حصے کی حقدار تھی کہ نہیں تھی؟ تو سیدنا ابوبکر نے تو اپنا حق مارا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آ گئی، فرمایا میری بیٹی بھی حقدار بنتی ہے لیکن میں حق دینے کے لیے تیار، کیونکہ نبی پاک فرما گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہے، نبی کے علاوہ کوئی ہو پھر وارثوں کو حق ملے گا. لیکن نبی خود ہوں تو نبی فرما کر گئے ہیں کہ انا معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکنا صدقہ. یہ صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث یہ حدیث موجود ہے. بالکل صحیح حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما کر گئے کہ ہمارے انبیاء کی کوئی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو کچھ بھی چھوڑ کے جائیں وہ اللہ کی راہ میں صدقہ ہوتا ہے. اب بتاؤ کہ اگر آپ کو نبی کی حدیث معلوم ہو تو آپ نبی کی حدیث کا انکار کر سکتے ہیں؟ نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی قصور کیا کہ نبی کی حدیث کو چھوڑ کر اس کے خلاف فیصلہ کرنے سے انکار کر دیا. اب اس میں حق مارنے والی کون سی بات؟ حق ان کو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حصہ نہ دے کر کیا وہ باغ فجر اور سارا مال اپنے گھر لے گئے تھے؟ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں فرمایا ان من امن الناس علی فی صحبتی و مالی ابا بکر. دنیا کے لوگوں سن لو، مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دنیا میں سب سے بڑھ کر احسانات اگر کسی کے ہیں وہ ابو بکر کے ہیں. جان دینے میں بھی، مال دینے بھی ابو بکر سے بڑھ کر کسی کا کوئی احسان ہے. نبی کہتے ہیں کہ اس نے مال میں بھی مجھ پر احسان کیا، مال دے کر بھی مجھ پر. یہ بدبخت کہتے ہیں کہ نہیں حق مار لیا ہے. نبی کہتے ہیں کہ سب سے بڑھ کر مال دینے والا ابو بکر ہے. ابو بکر نے اپنی جیب سے مال دیا، صدقہ و خیرات کیا تھا، اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا. اور ادھر باغ فتح کے بارے میں اگر فیصلہ یہ ہوا ہے کہ نبی کے فرمان کے مطابق یہ صدقہ ہوگی تو وہ بیت المال میں ہے، ابو بکر صدیق کے گھر میں نہیں ہے. بلکہ ابو بکر صدیق کے گھر میں تو مال آ رہا تھا نا، بیٹی کی وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے گھر میں بھی مال آ رہا تھا بیٹی کی وجہ سے. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا ام المومنین ہیں، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیوی کی بیٹی ہیں.
بیٹی کو حق ملتا تو عمر فاروق کے گھر میں آتا، ان کی بیٹی کو حق ملتا، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ فرمایا میرے نبی فرما کر گئے ہیں کہ انبیاء کی وراثت ہوتی۔ یہ باغ بدر کا مسئلہ سارا کا سارا۔ باقی جتنے ہیں جھوٹ ہیں، فراڈ ہیں، جھوٹ بنائے ہوئے ہیں کہ بی بی سارا دن روتی رہی اور یہ وہ۔ نعوذ باللہ، تم نے نبی کی بیٹی کو کیا سمجھا ہے؟ تمہیں شرم حیا نہیں آتی؟ تمہاری اپنے گھر کی عورت ہو، تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دو کوڑیوں کے لیے جا کر کسی کے دربار میں روتی رہے؟ مال کے لیے تم نے نبی کی بیٹی کی کیا شرم و حیا کی ہے؟ ان پر یہ جھوٹ باندھ دیا کہ وہ سارا دن دربار میں روتی رہی۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، تم نے نبی کی بیٹی کو یہ سمجھا ہے کہ نبی کا حکم اور فرمان سن کر بھی اڑی رہے گی، میرا حق بنتا ہے۔ نبی کی بیٹی وہ بیٹی ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ بڑے مسئلے صاحب ہوں گے، ذرا غور سے سننا ہے۔ یہ جو جراثیم ہے نا رافضیت کے، صحابہ دشمنی کے، امہات المومنین کی دشمنی کے، لوگوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ چند ایک باتیں کروڑ مروڑ کے ادھر سے نمبر یاد کر لیے دو چار، اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ حدیث بھی صحیح بخاری میں ہے، صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بھی تھیں اور بیویاں تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے ساتھ برابر کا سلوک کرتے، باری تقسیم کرنے میں، مال دینے میں، خرچہ دینے میں، لیکن پیار اور محبت اللہ کی طرف سے وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ تھا۔ اب باقی بیویوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو تیار کیا، اپنے حق میں ان کو بریف کیا کہ جا کر نبی سے سفارش کریں کہ ادھر سے تھوڑی محبت کام کریں، ادھر سے ازر کریں۔ پتہ تھا کہ نبی اپنی بیٹی کی بات چھوڑنے والے بہت پیار کرتے ہیں، جگر کا ٹکڑا ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر ان بیویوں کی طرف سے سفارش کی۔ یہ صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو فرما دیا، کتنی محبت ہے بیٹی سے، کتنی شان اور مقام والی بیٹی ہیں، جنت کی عورتوں کی سردار ہیں۔ اس کے باوجود جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے محبت کم کرنے کی سفارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ تم بھی اسی کو پسند کرو جس کو میں پسند کرتا ہوں؟ کیا تم یہ نہیں کرو گی کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو؟ عرض کیا، ابا جان کیوں نہیں؟ آپ تو میرے والد گرامی بھی ہیں، خاتم النبی والمرسلین بھی ہیں، آپ کا حکم میرے لیے ہر طرح سے واجب الاحترام ہے۔ آپ حکم کریں، کس چیز سے آپ مجھے محبت کروانا چاہتے ہیں بتائیں، میں کرنے کو تیار ہوں۔ فرمایا کہ جس سے میں محبت کرتا ہوں اس سے محبت کرو گی کہ نہیں کرو گی؟ کہا کروں گی۔ فرمایا فاحبی حاضی، پھر عائشہ تم بھی عائشہ سے محبت کرو۔ تم بھی کس سے کرو؟ نبی کے فرمان کے مطابق عائشہ کی محبت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر بھی فرض تھی۔ اور بتاؤ، جس کی محبت سیدہ عائشہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا پر جنت کی عورتوں پر فرض ہے، تم ان کے بارے میں بکواس کرتے ہو، تم ان کے بارے میں دل کو میلا کرتے ہو، تم نعوذ باللہ ان کو ناحق کہتے ہو، پھر کہتے ہو کہ ہمیں نبی سے محبت ہے۔ نبی نے قاعدہ بتایا اپنی بیٹی کو کہ اگر تمہیں بھی محبت کرنی ہے تو نبی کی محبت کو دیکھو کہ نبی کس سے محبت کرتے ہیں۔ نبی کس سے محبت کرتے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ تو جس پر فرض ہے، جس کی محبت فرض ہے، بتائیں اس کی شان اور مقام کیا ہوگا؟ کس پر فرض ہے؟ جنت کی عورتوں کی سردار پر فرض ہے نا۔ کس کی محبت؟ اس کی شان کیا ہوگی؟ جنتی عورتوں کی سردار پر بھی جس سے محبت کرنا فرض ہے، اس کی شان کیا ہوگی؟ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟
اس لیے صحیح بخاری کی حدیث ہے، ایک دن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من احب الناس الیک، سارے انسانوں سے بڑھ کر آپ کو کس سے محبت ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ عرض کرنے لگے کہ نہیں، ہماری مراد مردوں میں سے کس سے محبت ہے؟ فرمایا ابو ہاں، اس کے والد سے، دوسری بات ہی کوئی نہیں۔ عورتوں میں سے سب سے محبوب کون ہے؟ امی عائشہ۔ نبی پاک کی سب سے زیادہ محبت عورتوں میں سے کس سے ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ اور مردوں میں سے کس سے ہے؟ ان کے والد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب جو شخص کہتا ہے کہ نہیں مجھے انہیں چھوڑ کر کسی اور سے زیادہ محبت ہے، وہ نبی کا دشمن ہوا یا نبی کا دوست ہوا؟ نبی کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ ان سے محبت ہے، تم کیسے امتی ہو تو کہتے ہو نہیں مجھے اس سے زیادہ محبت ہے؟ وہ چاہے جو بھی ہو، اس کی شان مقام اپنی جگہ پر، لیکن جب نبی نے طے کر دیا کہ سب سے زیادہ محبت اس سے ہے، پھر اس سے بڑھ کر کسی سے محبت ہو سکتی؟ اگر آپ مومن مسلمان ہو تو پھر بھی، اور اگر جھوٹے دعوے دار ہو پھر جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ پھر کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاغذ قلم مانگا تھا، وفات کے وقت کاغذ قلم لاؤ، میں لکھ کے دینا چاہتا ہوں تاکہ تم بعد میں اختلاف کا شکار نہ ہو جاؤ۔ کہتے ہیں جی صحابہ نے روک دیا، حضرت عمر نے روک دیا، فلاں نے روک دیا، فلاں نے روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے، یہ کہتے ہیں نا، لکھ لیتے تو حضرت علی کی خلافت ہوتی ہے۔ اچھا یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے نا، تو صحیح بخاری ساری نہیں پڑھی، اپنے مطلب کی بات ادھوری جس میں ذکر ہی نہیں کہ آپ نے کیا لکھوانا تھا وہ پڑھ لی، اور جس میں صاف ذکر ہے کہ آپ نے کیا لکھوانا تھا وہ چھوڑ دی۔ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ پہلے میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی انہی صحابہ میں شامل تھے جو نہیں چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت کاغذ قلم لایا جائے، کیونکہ آپ تکلیف میں تھے، آپ کو مزید تکلیف میں مبتلا کرنا نہیں چاہتے تھے۔ اگر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ موقف ہوتا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دوسرا ہوتا کہ کاغذ قلم لانا چاہیے تو لے کر کیوں نہ آئے؟ بتائیں نا کیوں نہ لے کر آئے؟ نبی کا حکم ہو، نبی کی منشا ہو کہ کاغذ قلم لانا ہی لانا ہے، اور پھر چلے باقی کو تو چھوڑ دو نا۔ کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نبی کا حکم نہیں مانتے؟ بتاؤ نا، کہاں تھے علی مرتضیٰ شیر خدا؟ تم بھی کہتے ہو بہادر تھے، ہم بھی کہتے ہیں بہادر تھے۔ اللہ کے حکم کے سامنے کسی کو لاتے، کسی رکاوٹ کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ اللہ کا حکم تھا نبی کے ذریعے کہ کاغذ قلم لاؤ، تو بتاؤ علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کیوں لے کر مانتے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ بھی سمجھ گئے تھے کہ نبی کی منشا پوری ہو چکی ہے، نبی نے ہم کو بتا دیا ہے، اب مزید آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ یہی صحیح بخاری ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، بڑے واضح الفاظ میں کہ نبی نے بتا دیا میں کیا لکھوانا چاہتا تھا، آپ نے بتایا ہے کہ میں نے کیا لکھوانا تھا، لیکن میں نے ارادہ ختم کر دیا ہے، لکھوانے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ صحیح بخاری میں 5666 نمبر، یہ جو اسلام 360 لیے پھرتے ہیں نا، چند ایک حدیث نمبر یاد کیے پھرتے ہیں، نکالے ابھی حدیث نمبر 5666 یہ صحیح بخاری کی ہے، اور صحیح مسلم میں 6141 ہے، 6141 نمبر۔ نکالے حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بیماری میں، یہ آپ نے بالکل آخر میں اور ایک دو دن پہلے اسی بیماری میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو حکم فرمایا ادعی لی ابا بکر اباک و، میرے پاس اپنے والد ابو بکر کو بلاؤ اور اپنے بھائی عبد الرحمن کو بلاؤ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے لکھوا جانا چاہیے، میں لکھوانا چاہتا ہوں کہ میرے بعد کون ہوگا، اس لیے ان یقول القائل
خطرہ ہے کہ میرے بعد کوئی یہ کہے گا کہ دل میں تمنا لے کر آئے گا، اس کی یہ خواہش ہوگی کہ انا اولا، میرا حق زیادہ بنتا ہے، میرا حق۔ نبی نے کیا فرمایا؟ میں کیوں لکھوانا چاہتا ہوں؟ اور نبی کیوں لکھوانا چاہتے تھے؟ کاغذ قلم کیوں منگوانا چاہتے تھے؟ کہ آپ لکھوا دیں کہ کل کو کوئی نبی کے بعد آ کر یہ نہ کہے کہ میرا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رہنے دو عائشہ، رہنے دو۔ کیوں رہنے دو؟ فرمایا یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، مجھے اس بات کا یقین ہو گیا ہے کہ ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو قبول کرنا ہے خلافت کے لیے میرے پاس، اور نہ مومنوں نے کسی کے ہاتھ پر ابو بکر کے علاوہ بیعت کرنی ہے، یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ اور نبی نے کاغذ قلم لانے کا کہا، لیکن بعد میں ارادہ ملتوی کر دیا۔ کیوں؟ اللہ نے یقین دلا دیا کہ اے نبی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ میں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلیفہ بننے دینا ہے، نہ ہی آپ کے امتیوں نے الفاظ میں یا اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اللہ بھی انکار کرے گا ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں نبی کے بعد، اور مومن بھی آج کہتے ہیں ہم مومن ہیں، مومن ہیں، مومن کہتے ہیں نا ہم مومن۔ اللہ نے معاملہ ہی ختم کر دیا، جو مومن ہے وہ نبی کے بعد کس کو خلیفہ مانتا ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ اور جب ابو بکر کے علاوہ کسی اور کو خلیفہ کہتا ہے وہ مومن ہے نہیں ہے۔ نبی نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم۔ اس لیے یہ شبہ بھی ختم ہو جانا چاہیے، سب جھوٹا برابر ہے۔ حضرت عمر نے روکے، حضرت عمر کون ہوتے ہیں؟ اللہ کی وحی کو روکنے والے۔ بتائیں اللہ وحی کرنا چاہتا ہو تو حضرت عمر روک سکتے اس وحی کو؟ نہ ابو بکر روک سکتے، نہ عمر، نہ عثمان، نہ علی، کوئی بھی روک نہیں سکتا۔ اللہ کی وحی کو کوئی روک سکتا نہیں ہے۔ نہیں۔ اچھا اس کے بعد کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کوئی بات نہیں کی؟ جب کاغذ قلم لانے کا کہا، اختلاف ہوا، آپ نے ارادہ چھوڑ دیا، آپ نے دوبارہ نہیں کہا کہ لاؤ، آپ نے فرمایا کہ ذرا مجھے اکیلا رہنے دو، میں آرام کرنا چاہتا ہوں، تو کیا اس کے بعد آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی؟ حدیث پڑھیں، آپ نے نصیحتیں کی، آخر وقت میں نصیحتیں کی ہیں، نماز کا خیال کرنا، یہ یہود و نصارہ کی طرح قبروں کی پوجا میں نہ پڑ جانا، یہ ساری نصیحتیں آپ نے کی ہیں۔ اگر علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی رہتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بتا دیتے۔ چلے حضرت عمر نے روک دیا تھا، کاغذ قلم لانے سے روکا تھا، نبی کو بولنے سے تو نہیں روکا تھا، تو آپ بول کے کہہ دیتے کہ میرے پاس علی خلیفہ، اتنے کہنا تھا، اتنے جھوٹ بنا دیے۔ نبی نے خود بتا دیا کہ میں نے ابو بکر کی خلافت لکھوانی تھی، لیکن مجھے لکھوانے کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ نے بھی ابو بکر کے علاوہ کسی کو پسند نہیں کرنا خلافت کے لیے میرے بعد، اور مومنوں نے بھی کسی کو پسند ہے، بس بات ختم۔ یہ شبہ ہے، کبھی ازواج مطہرات کے بارے میں، کبھی صحابہ کرام کے بارے میں کہتے جی وہ جی صحابہ میں 12 منافق تھے، صحابہ میں 12 منافق تھے۔ ہم کہتے ہیں، پوچھتے ہیں تم کہنا کیا چاہتے ہیں؟ ایک تو ہے نا کہ وہ اوپر نیچے سے کالے، اندر باہر سے کالے، جن کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ ان کا مذہب ہی اور ان کا دین ہی اور ہے، ان کا اسلام ہی اور ہے۔ ہمارا اسلام تو وہ ہے نا جو صحابہ کے ذریعہ ہے، قرآن بھی صحابہ کے ذریعہ آیا، وہ قرآن جس کو ابو بکر صدیق نے جمع کیا، وہ قرآن جس کو سیدنا عثمان نے ساری دنیا میں بھجوایا، وہ قرآن ہم مانتے ہیں نا۔ اور جو کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ سارے منافق کافر تھے، ان کا تو قرآن کوئی اور ہی ہوگا نا، ان کا اسلام حدیثیں بھی ہمیں صحابہ سے ملی، امہات المومنین سے ملی، ان کے بارے میں تو کلیئر کٹ پتہ ہوتا ہے کہ ان کا مذہب، دین، ہر کچھ اور ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو منافق بن کے گھسے ہوئے، منافق بن کے گھسے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ ہم صحابہ کو مانتے ہیں، ہم صحابہ کو، لیکن اندر کھاتے چھریاں بھی پھیرتے ہیں، سازشیں بھی کرتے ہیں، صحابہ کو بدنام بھی کرتے ہیں۔
اب یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو پیش کرنے والے کون ہیں؟ جو اپنے آپ کو سنی قرار دیتے ہیں، باور کراتے ہیں کہ ہم تو جی صحابہ کو ماننے والے ہیں، دیکھو جی ہم کہاں گستاخی کرتے ہیں، ہم تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر جب سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوتا ہے تو 12 منافقوں والی حدیث بھی یہی منافق پیش کرتے ہیں. ہمارا سوال ہے ان سے سیدھا سا، دو ٹوک سوال ہے کہ اگر منافقوں کو صحابی کہا جا سکتا ہے تو تم عبداللہ بن ابی کو بھی صحابی کہو. بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ عبداللہ بن ابی کون تھا؟ منافق تھا. منافق تھا، مسلمانوں میں موجود تھا نا، صحابہ کے اندر ہی موجود تھا نا، لیکن کون تھا؟ منافق تھا. نبی نے دعائے مغفرت بھی کی لیکن اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرنی. تو جو منافق ہوتا ہے وہ صحابی نہیں ہوتا. اگر ان منافقوں کا یہی قاعدہ ہے کہ نبی کے صحابہ میں منافق تھے، یعنی صحابہ میں سے کچھ منافق تھے، تو اس کا مطلب ہے عبداللہ بن ابی بھی پھر صحابی ہوا. اگلی منافقت کیا ہے؟ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ. اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حضرت معاویہ منافق ہے، اور منافقوں کو رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے. اگر کہا جاتا ہے تو پھر یہ عبداللہ بن ابی کو کہیں نہ ذرا. اور بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اور صحابی اور ہے، منافق اور ہے. کوئی منافق صحابی ہو سکتا نہیں اور کوئی صحابی منافق ہو سکتا نہیں. سوال ہمارا ہے، آپ کہو کہ صحابہ منافق ہو سکتے ہیں، پھر عبداللہ بن ابی کو صحابی ہو. آپ کہو کہ منافقوں کو رضی اللہ عنہ کہا جا سکتا ہے، پھر عبداللہ بن ابی کو رضی اللہ عنہ. حدیث میں جو بات ہے اس کا مطلب ہی کچھ اور تھا، انہوں نے مطلب بنا ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں کچھ منافق آ کے ملے ہوئے ہیں، صحابہ میں کچھ منافق آ گئے ہیں. کیا فرمایا؟ صحابہ میں کچھ منافق آ گئے. کوئی ہوتا ہے نا، یہ نمازی ہیں، ان میں نمازی ہے نا، سارے بیٹھے ہوئے نمازی ہوتے ہیں. کوئی جوتا چور آ جاتا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ نمازی جوتا چور ہے. نہیں. اور نمازی چور ہیں، کیا کہیں گے؟ چور نمازیوں میں آ کے گھسا ہوا ہے، چور نمازیوں میں آ کے. یہی بات نبی پاک نے فرمائی کہ منافق 12 میرے صحابہ میں آ کر چھپے ہوئے ہیں. فی اصحابی 12 منافقا. حدیث کے الفاظ کو ہی یہ ظالم نہیں مانتے ہیں، بگاڑ دیتے ہیں. اگر یہ مراد ہوتی کہ میرے صحابہ میں سے کچھ منافق ہے تو الفاظ ہونے تھے من اصحابی 12 منافق، کہ میرے صحابہ میں سے 12 منافق. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فرمایا میرے صحابہ میں 12 منافق آگے ہیں، میرے صحابہ میں کوئی منافق ہے. سیدھی سی بات ہے، جھوٹ بول کر، ترجمہ بگاڑ کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے جی اہل بیت کو نہیں. ابھی پچھلے ہفتے میرے سے کسی نے سوال کر درس کے بعد کہ آپ کو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا کوئی دکھ ہے؟ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کا ماننے والا کوئی ہو، مسلمان ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کی شہادت کو اس کو غم اور پریشانی نہ ہو، بھلا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارے کسی رشتہ دار کو دکھ پہنچے تو ہم پریشان ہوتے ہیں. وہ تو نبی کے رشتہ دار ہیں، نبی کے نواسے ہیں، ان کی شہادت کا غم اور پریشانی ہمیں کیوں نہیں ہوگی؟ لیکن جو آپ کے سوال کا مقصد ہے نا وہ بھی سن لیں کہ ہم غم اور پریشانی کو اس طرح نہیں مناتے جس طرح تم چاہتے. بات سمجھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے نا، دنیا سے گئے کہ نہیں؟ غم اور پریشانی سے ابا کو اٹھا دیں. آج جب بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا تذکرہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں رونا آتا ہے، پریشانی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کتنی غمزدہ ہیں، کتنی پریشان ہیں، نبی کی وفات ہوئی ہے
بطور نبی بھی بطور والد بھی بہت زیادہ پریشان ہیں، حتیٰ کہ صحابہ جب دفن کر کے آئے تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، غالباً سیدنا انس رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے، کہ تمہیں یہ جرت کیسے بن گئی، کیسے تم نے ہمت کر لی کہ نبی کے اوپر تم نے مٹی ڈالی، نبی کے جسم اطہر کو مٹی کے سپرد کر کے آئے ہو، کیسے ہمت کر کے آئے ہو؟ کتنا غم کتنی پریشانی ہے نا ہر مسلمان کو۔ میں نے پوچھا بتاؤ کیسے مناتے ہو؟ جیسے تم نبی کی وفات کا غم مناتے ہو، ایسے ہی ہم نبی کے نواسے کی شہادت کا غم مناتے ہیں۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ اگر تم نے کوئی دن مقرر کیا تو بتاؤ، 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی نا، تو بتاؤ کیا تم نے دن مقرر کیا نبی کی وفات پہ غم منانے کے لیے، پریشانی کے لیے؟ آپ کی جدائی ایک تو بطور نبی، بطور ایک مسلم، بطور پیغمبر اور رسول، دنیا سے آپ کا چلے جانا، اتنی بڑی خیر و برکت کا ختم ہونا ہے، یہ آج خود اتنی بڑی پریشانی ہے، اور ایک ہماری نبی سے محبت، ہمارا نبی سے تعلق، تو کتنی بڑی پریشانی ہے نبی کا دنیا سے چلے جانا۔ کیسے بناتے ہو اسے؟ کوئی دن مقرر کیا ہے؟ نہیں۔ یہی تو ہم پوچھتے ہیں، بھائی یہ منانے کا کیا چکر ہے؟ کوئی ایک قاعدہ بناؤ، کوئی ایک قانون بناؤ، اس پر عمل کرنا شروع کر دو۔ چلے غلط ہے صحیح ہے، قاعدہ تو ایک ہونا چاہیے۔ نبی کی ولادت منانی اور نبی کے نواسے کی شہادت منانی۔ نبی کی وفات کے دن کا نہیں پتا، کوئی غم کوئی پریشانی نہیں، اور نبی کے نواسے کی پیدائش کی کتنی خوشی، بتاؤ کوئی ہے خوشی؟ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ پیدا بھی تو ہوئے تھے نا، نبی کے لیے خوشی تھی کہ نہیں تھی؟ نبی کے لیے خوشی تھی، نبی عقیدہ کر رہے ہیں، ان کی ولادت پہ کیا کہ نہیں کیا؟ خوشی منائی نا۔ تو تم نے کیا کیا؟ نبی کے نواسے کی ولادت جو نبی نے منائی ہے، تم نے منائی، اگرچہ ہر سال تو نہیں منائی آپ نے، ایک ہی دفعہ جب پیدا ہوئے تو منائی، لیکن اگر منانے کا چکر ہے تو ایک کی وفات منا رہے ہو، شہادت منا رہے ہو، دوسری کی ولادت منا رہے ہو۔ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے والد جو نا سیدنا علی رضی اللہ عنہ، یقیناً ان کی شان اور مقام ان سے زیادہ ہے، وہ باپ ہے وہ بیٹے ہیں۔ اب بتاؤ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تو شہادت ہوئی تھی، ظلم نہیں ہوئی تھی نا، ان کو بھی دین اسلام کی خاطر شہید کیا گیا نا۔ کیا قصور تھا سیدنا علی رضی اللہ عنہ؟ کیا قصور تھا؟ یہی کہ اسلام کے چوتھے خلیفہ راشد، دین کی خدمت کرنے کے لیے کمر بستہ ہیں، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا رہے، خارجیوں کو انہوں نے قتل کیا جنگ نہروان کے موقع پر، یہی غم پریشانی تھی نا، اسی لیے ان کو شہید کیا۔ تو بتاؤ ان کے یوم شہادت کوئی ماتم، کوئی شوق، کوئی مہینہ، بتاؤ اس مہینے کو تم نے شوق والا مہینہ تھا؟ ہم کہتے ہیں کہ ایک قاعدہ قانون تو بناؤ نا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ نفس پرستی ہے، کبھی ولادت منا لی، کبھی شہادت منا لی، اور کسی کا کچھ بھی نہیں منایا۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ بھی پیدا ہوئے، شہید بھی ہوئے، وہ بھی حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں۔ کیا ہیں؟ بڑے بھائی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے میں دونوں برابر ہیں، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے میں دونوں برابر ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہونے میں دونوں برابر ہیں، نبی کے نواسے ہونے میں دونوں برابر ہیں، لیکن ایک سال کم از کم بڑے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ عنہ۔ تو بڑے بھائی ہونے کے ناطے شان بھی بڑی ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی شان اکثر مواقع پہ اکٹھی بیان کی، جیسے فرمایا دنیا میں یہ دونوں میرے پھول ہیں، ہما ریحانتا یا من الدنیا، یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ اسی طرح حسن حسین رضی اللہ عنہ کو آتے دیکھا تو خطبہ چھوڑ کے ممبر سے نیچے اترے کہ وہ گر رہے تھے، ان کو اٹھایا، دائیں بائیں، دونوں صرف محبت کا اظہار، دونوں کے فضائل بیان۔ لیکن سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے لیے یہ زیادہ بشاشت ہے، فرمایا انبنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے،
حالانکہ سردار تو دونوں ہی ہیں نا، لیکن حسن رضی اللہ عنہ کی شان الگ سے بیان فرمائی، فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری امت کے دو بڑے بڑے عظیم الشان گروہوں میں اختلاف ہوگا میرے بعد، میرا یہ بیٹا دونوں میں سلح ہوگا، میرا یہ بیٹا دونوں میں، اس لیے یہ سردار ہے۔ ہم کہتے ہیں حسن رضی اللہ عنہ کی سرداری بھی ہمارے ساتھ آنکھوں پر، تم نہیں مانتے، تم کہتے ہو کہ انہوں نے جو صلح کی ہے نعوذ باللہ وہ غلط کی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچایا، بالکل ایسے ہی جیسے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے امت کو اختلاف سے بچایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو گیا کہ خلیفہ کون ہوگا؟ مہاجرین نے کہا کہ خلافت ہمارے میں سے ہوگی، انصار نے کہا ہمارے میں سے ہوگی، پھر کسی نے یہ کہہ دیا کہ چلو ایک دونوں میں سے ہو جائے، ایک انصار میں سے ہو جائے، ایک مہاجرین میں، دو خلیفے ہو گئے ایک وقت۔ یہ بڑا نازک موقع تھا، بہت خطرناک معاملہ بننے جا رہا تھا، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بصیرت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسی تھی کہ وہ مشورہ دیتے تو اللہ قرآن بنا کے نازل کرتا، پردے کے بارے میں اور بہت سے معاملات، قیدیوں کے بارے میں عمر رضی اللہ عنہ کی جو رائے تھی اللہ نے قرآن بنا کر نازل کی کہ نبی آپ بھی اس رائے پر عمل کریں۔ میری بھی یہی پسند ہے جو عمر بن خطاب کی پسند ہے۔ اس عمر بن خطاب کو اللہ رب العزت نے اس وقت یہ بصیرت دی کہ امت بہت خطرناک فیصلہ کرنے جا رہی ہے، اگر خدا نہ خواستہ اس بات پہ اتفاق ہو گیا کہ دو خلیفے ہوں گے، اس کا مطلب ہے لڑائی جھگڑا پہ ختم ہونا، تو دو کیسے ہو، ایک کہے کہ ایسے ہونا، دوسرا کہے ایسے ہونا، فیصلہ کیا ہوگا؟ دونوں ہی خلیفہ ہیں، یہ تو لڑائی جھگڑے کی مستقل بنیاد بن جائے گی۔ ان کی بصیرت نے کام کیا، امت کو اختلاف سے بچایا۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ میں ابو بکر کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں۔ جب ابو بکر کو دیکھا تو انصار و مہاجرین سب اختلاف بھول گئے، اس کے بعد کسی کے ذہن میں یہ بات آئی ہی نہیں ہے، کہتے اچھا ابو بکر اگر انتخاب ہے تو ہمارا انتخاب کیا ہوا؟ سب نے بالاتفاق بیعت کی۔ امت کو پہلے اختلاف سے کس نے بچایا؟ عمر بن خطاب نے، اور کس کے ذریعے بچایا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ابو بکر صدیق کی خلافت امت کو اختلاف سے بچانے کا پہلا ذریعہ بنا، اور بعد میں جب اختلاف ہوا مسلمانوں میں جنگ جمل، جنگ صفین میں، تو پھر امت میں اختلاف ہوا تو اس اختلاف کو ختم کس نے کیا؟ نبی کے نواسے حسن نے نبی کی اس بشارت پر عمل کرتے ہوئے میرا یہ بیٹا سردار ہے، امت کے دو عظیم الشان گروہوں میں ہونے والے اختلاف کو یہ ختم کیا۔ اور حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کو کس کے ذریعے ختم کیا؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ امت پر رحمت بننے والے ابو بکر صدیق بھی ہیں، اور امت پر رحمت بننے والے معاویہ بن ابی سفیان بھی ہیں۔ ابو بکر انتخاب ہے عمر بن خطاب کا، اور عمر بن خطاب کے بعد ساری امت کا، تو عمر بن خطاب کے انتخاب کے بعد ساری امت نے بالاتفاق ان کے ہاتھ میں بیعت کر لی، ان کو خلیفہ مان لیا۔ منشا کس کی تھی؟ اللہ کی۔ منشا کس کی تھی؟ رسول اللہ کی۔ بتا کر گئے نا کہ اللہ اور مومنوں کا انتخاب کیا ہونا ہے؟ ابو بکر۔ اسی طرح جب دوسرا اختلاف ہوا امت میں بنا، تو اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو حل کروایا نبی کے نواسے حسن کے ہاتھوں، اور حسن رضی اللہ عنہ نے اس اختلاف کو ختم کرنے کے لیے انتخاب کس کے کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ آج برا کہتے ہو حسن کے انتخاب کو، شرم نہیں آتی؟ اہل بیت کا نام لیتے ہو، ان کے نام پہ لنگر اکٹھا کرتے ہو اور مخالفت بھی انہیں کی کرتے ہو۔ ان کا انتخاب تمہیں پسند نہیں آتا، نام ان کا لیتے ہو۔ حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے پوری امت میں سے اگر دیکھا کوئی شخص امت کو متفق اور متحد کر سکتا ہے اور امت کی خیر و بھلائی کے لیے سب سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے، انہیں معاویہ رضی اللہ عنہ نظر آئے۔ ان کے ہاتھ میں اپنی خلافت بھی چھوڑ دی، کہا آج کے بعد میرے اور سارے مسلمانوں اور مومنوں کے آپ خلیفہ۔
رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو برا کون سمجھتا ہے؟ ہم یا وہ اہل بیت کا چوہن بیچنے والے حسن رضی اللہ عنہ کے انتخاب کو مانتے، کہتے نعوذ باللہ امت پر مصیبت مسلط ہو، نعوذ باللہ سبحان اللہ۔ آج اپنے ابے کے انتخاب کو برا کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں، اپنے استاد کے انتخاب کو برا کہنے کی ضرورت نہیں تمہیں، نبی کے نواسے کے انتخاب کو، وہ انتخاب بھی جو نبی کی بشارت سے ہوا ہے کہ میرا یہ بیٹا سرکار ہے، میری امت کو صلح کروائے گا، اس انتخاب کو تم برا کہتے ہو؟ اس انتخاب کو کہتے ہو کہ انہوں نے ایک ظالم کو مسلط کر دیا امت پر؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تم کسی ادارے کا، کسی مسجد کا انتظام کسی نااہل، کسی ظالم کے سپرد کرتے اور کہتے کیا ہوگے؟ نبی کے بیٹے، علی کے بیٹے حسن نے ساری امت کا انتظام کسی ظالم کے سپرد کر دیا، کسی نااہل کے سپرد کر دیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں ہم سارے خلفائے راشدین کو مانتے ہیں، سارے خلفائے راشدین کو مانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یکون الاسلام عزیزا الی 12 خلیفۃ، 12 خلفاء تک اسلام غالب رہے گا۔ اسلام کیا رہے گا؟ بتاؤ، یہ شان ہوئی نا 12 خلفاء، اور جس کے دور میں اسلام غالب رہے یہ اس کی شان پر دلالت کرتی ہے بات کہ نہیں؟ اور آج اگر کسی کے دور میں کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے اس کا کریڈٹ دیتے ہیں نہیں اسے کہ فلاں بل اس کے دور میں پاس ہو گیا تھا؟ تو جس کے دور میں اسلام کا غلبہ نبی پاک فرمائے تو یہ اس کی شان ہوئی کہ نہیں؟ تو 12 خلفاء تک اسلام غالب رہنا ہے۔ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، تیسرے خلیفہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، پانچویں خلیفہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ، 6 مہینے ان کی خلافت، اور پھر چھٹے خلیفہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت ہے جو حسن رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ اور پھر دیکھیں کہ یہ جو دور خلافت ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا صرف 2.5 سال، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقریباً 10 سال، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا تقریباً 12 سال، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا تقریباً 4 سال، حسن بن علی رضی اللہ عنہ کا تقریباً 6 مہینے، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا 20 سال۔ کتنا؟ 20 سال اسلام کی خدمت کی، 20 سال اسلام کو غالب رکھا ہے، 20 سال اسلام کو عزت دی ہے، 20 سال دشمنان اسلام کو تہے دیر کیا ہے، برباد کیا ہے، ان کی سلطنتوں کو توڑا ہے، اسلام کی سرحدوں کو وسیع کیا ہے۔ یہ کارنامہ ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کا، اس لیے تو اسلام کے دشمن ان سے چڑھتے ہیں۔ جتنا بڑا اسلام کی خدمت کرنے والا ہوگا، اسلام کے دشمن اتنے ہی اس کے دشمن بنیں گے، اتنے ہی اس کو گالیاں بنیں گے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کیا قصور ہے؟ یہی قصور نہ کہ سب سے بڑھ کر اسلام کی خدمت کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ احسان کس کے ہیں؟ ابو بکر کے ہیں۔ تو گالیاں بھی سب سے زیادہ تو ملتی ہیں کہ نہیں ملتی؟ پھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پر جنہوں نے اسلام کو غلبہ دیا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا یہ فرمان صحیح بخاری ہے، ما ذلنا عزتا منذ اسلام اسلم عمر، اسلام کو بڑے بڑے لائے تھے، ابو بکر بھی اسلام لائے شروع میں، علی رضی اللہ عنہ بھی اسلام لائے شروع میں، اور بھی صحابہ اسلام، مار بن یاسر بھی اسلام لائے شروع میں۔ فرمایا لیکن مسلمان پھر بھی پیچھے ہوئے تھے، مسلمان پھر بھی پیچھے ہوئے تھے، ڈر چھپ کے رہ رہے تھے، سر اٹھا کے نہیں رہ سکتے تھے کہ ظلم و ستم بہت ہوتا تھا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ جب سے اس عمر نے اسلام قبول کیا پھر مسلمان پس رہے، مسلمان
سر اٹھا کے دیے ہیں۔ جب سے عمر بن خطاب نے اسلام قبول کیا ہے، اسلام کو غلبہ دیا عمر بن خطاب نے، تو گالیاں بھی اسلام دشمنوں نے کس کو دی ہیں؟ عمر بن خطاب کو گالیاں دی ہیں کہ نہیں؟ کبھی الزام لگایا کہ انہوں نے کاغذ قلم ڈھو کر علی کی خلافت پر ڈاکہ مارا، نعوذ باللہ ثم نعوذ۔ جواب تو ہم دے چکے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ پوری تاریخ اسلام میں مالی حوالے سے مقدار میں اتنا زیادہ مال کسی نے خرچ نہیں کیا جتنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ۔ حساب لگا لو، کوئی ایک بندہ پوری تاریخ اسلام میں نہیں رہا جس نے عثمان بن عفان سے بڑھ کر مال اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ ایک ایک موقع پر کروڑوں کروڑوں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے عثمان بن عفان، اسلام کی سرحدوں کو وسیع کرنے والے عثمان بن عفان، مدینے میں مسلمانوں کے لیے میٹھے پانی کا بندوبست کرنے والے عثمان بن عفان، جب مسلمان تنگ دست تھے، کچھ پاس نہیں تھا، نہتے تھے، ان کو اسلحہ فراہم کرنے والے عثمان بن عفان، اور اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا۔ ایک بر اعظم، بر اعظم سمجھتے ہیں نا، چاروں طرف پانی ہے اور درمیان میں خشکی کا ایک ٹکڑا ہے، جس طرح ہمارا بر اعظم ایشیا ہے، تو ہمارے چاروں طرف پانی ہے، ہم نے نکلنا ہے تو پانی عبور کر کے سمندر پار کر کے جانا ہے۔ اسلام ایک بر اعظم میں قید تھا۔ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو سمندر پار کر کے عالمی مذہب بنایا ہے، اور سپہ سالار کون تھے عثمان بن عفان کے؟ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ۔ ماشاءاللہ۔ ہم اس لیے بتاتے ہیں آپ کو کہ اسلام دشمن کیوں بھونکتے ہیں ان پر، اس لیے کہ سب سے زیادہ دکھ انہوں نے دیے ہیں نا، اسلام کی خدمت انہوں نے کی ہے، ان کا پھیلایا ہوا اسلام آج ساری دنیا میں ہے، ان کو دکھ تو ہوگا، ان کو دکھ ہے کہ کیوں اسلام کی روشنی پھیلی۔ عثمان بن عفان کے دور میں اسلام بر اعظم ایک بر اعظم سے نکل کر عالمی مذہب بن گیا، انٹرنیشنل مذہب بن گیا، پوری دنیا میں اس کے جھنڈے گاڑے گئے، اس لیے انہیں دکھ ہے۔ اور پھر یہ جھنڈے گاڑنے والے سپہ سالار کون تھے؟ معاویہ رضی اللہ عنہ، اس لیے ان پر بھی بھونکتے ہیں، ان کے خلاف بھی لوگوں میں نفرت پیدا کرتے ہیں، جھوٹ بول بول کر۔ وہ جی اہل بیت پر لعنت کرتے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ہم کہتے ہیں جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو، آج تک کوئی مائی کا لال ایک کلمہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کا اہل بیت کے خلاف ثابت کر سکا؟ ہم میدان میں بیٹھے ہیں، ہم چیلنج دے رہے ہیں، جاؤ ساری دنیا کے سارے ذاکر اکٹھے ہو، سارے اسلام دشمن اکٹھے ہو جاؤ، سارے معاویہ دشمن اکٹھے ہو جاؤ، ایک روایت صحیح سند سے پیش کرو، ایک روایت جس میں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ نے اہل بیت کے خلاف کوئی لفظ بولا، ایک روایت، صرف ایک۔ وہ انسان ہے نا، زندگی میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، اختلاف ہو جاتے ہیں، کبھی کچھ بول دیا جاتا ہے، ہو جاتا ہے نا، لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کبھی ایک کلمہ بھی اہل بیت کے خلاف روکا ہو؟ ثابت تم کرو، تمہارے ہاتھ پہ بیعت ہم کریں، نہیں ثابت ہے۔ جو ثابت ہے وہ تم بیان کرنے کی جرات کر سکتے نہیں، اگر ان سے ثابت ہے تو اہل بیت کی شان ثابت ہے۔ کیا ثابت ہے؟ اہل بیت کی شان، اور شان بھی ایسی کہ سوائے معاویہ کے کسی بھی صحابی نے بیان کی، یعنی آپ تک پہنچنے کا واحد ذریعہ معاویہ رضی اللہ عنہ ہے، ان کے علاوہ کسی نے وہ حدیث بیان، یہ ہوتی ہے شان اہل بیت کی، اور یہ ہوتے ہیں اہل بیت کی شان بیان کرنے والے۔ ایسا منفرد کارنامہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ کے پاس وہ اہل بیت کی شان ہے تو معاویہ بھی طفیل ہے، ان کی وجہ سے ہے، ان کے بیان کرنے کی وجہ سے ہے۔ تم کہتے ہو وہ دشمنی رکھتے تھے، کیا دشمنوں کے فضائل میں بیان کرتا ہے؟ مسند احمد کی بالکل صحیح حدیث ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو آپ کو معلوم ہے، نوازوں سے محبت کتنی تھی، بہت زیادہ محبت کے مختلف انداز مختلف صحابہ نے مختلف احادیث میں بیان،
لیکن یہ جو انداز معاویہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا۔ فرماتے میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن، کس کے نواسے حسن رضی اللہ عنہ کے ہونٹوں کو چوم رہے تھے، ان کے ہونٹوں کو چوس رہے تھے محبت سے۔ اچھا ایک تو حدیث بیان کرنا ہے، حدیث ختم ہو گیا بس، کہ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسن رضی اللہ عنہ سے محبت کر رہے تھے اور اس ذات سے محبت کر رہے تھے، حدیث ختم ہو گئی ہے، لیکن بات ختم نہیں ہوئی۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا عقیدہ بھی سن لو۔ معاویہ کا عقیدہ کیا ہے؟ تم کہتے ہو اہل بیت کے دشمن تھے، ظالموں، اوے جھوٹو، تم دنیا میں ایک روایت بھی صحیح سند سے نہیں لا سکتے، ہم تمہارے سامنے صحیح سند پیش کر کے یہ حجت تمام کر رہے ہیں، جرأت کرو اس کو ذہن کرنے کی۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے نبی کو دیکھا کہ نبی اپنے نواسے حسن کے ہونٹ چوم رہے ہیں، انہیں چوس رہے ہیں پیار سے، اور آگے فرماتے ہیں کہ میرا عقیدہ یہ ہے، معاویہ کا عقیدہ یہ ہے کہ جن ہونٹوں کو نبی چوم لیں ان ہونٹوں کو جہنم کی آگ چھو سکتی نہیں ہے۔ یہ معاویہ کا عقیدہ ہے، اور یہی آج اہل سنت کا عقیدہ ہے، یہی اہل الحدیث کا عقیدہ ہے۔ ہم اہل بیت کی ہر وہ شان مانتے ہیں، ایک لفظ کا بھی انکار نہیں کرتے، جو کتاب و سنت میں ثابت ہے ہم اس کو مانتے ہیں، اس کو تسلیم کرتے ہیں، وہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ یہ علی رضی اللہ عنہ کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں علی رضی اللہ عنہ کو حقیقت میں ہم نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ عنہ کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض رکھنا نفاق ہے، ہم اس شخص کو مومن نہیں مانتے جو علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھتا ہو، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم کہتے ہیں کہ علی کا عقیدہ بھی تو دیکھو نا کیا ہے، جس علی کی محبت ایمان ہے اس علی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے افضل اور اعلیٰ کوئی ہستی ہے تو ابو بکر ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، علی رضی اللہ عنہ سے ان کے اپنے بیٹے نے بھی پوچھا ہے، کہتے ہیں یہ اہل بیت کے دشمن ہے، کتاب ہماری ہے اہل سنت کی صحیح بخاری ہے، حدیث اہل بیت کی ہے، علی بھی اہل بیت، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ بھی اہل بیت۔ علی سے پوچھ رہا ہے ان کا بیٹا، کیا پوچھ رہا ہے؟ ایُّ الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتائیں کہ نبی کے بعد سب سے بہترین ہستی کون سی، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے اچھی۔ حالانکہ صحابہ کرام کا اس بات پر اتفاق تھا، جیسے کہ صحیح بخاری میں ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں بھی ہم جب صحابہ کی درجہ بندی کرتے تھے، نبی کے دور میں جو بھی کام ہوتا تھا اس کو وحی الہی کی تائید حاصل ہوتی تھی، اگر کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہوتی تو اللہ وحی کر کے نبی کو بتاتا اور نبی اس کی اصلاح کر دیتا، چاہے نبی کی غیر موجودگی ہو۔ اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کی موجودگی میں جب وحی نازل ہوتی تھی ہم صحابہ کی درجہ بندی کرتے تو سب سے پہلے نمبر پر ابو بکر کو رکھتے، دوسرے نمبر پر عمر کو رکھتے، تیسرے نمبر پر عثمان کو رکھتے تھے۔ صحابہ کرام کا اتفاق اسی پر تھا، اور یہ بات محمد بن حنفیہ جو بیٹے ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے، انہیں بھی معلوم تھی اور انہوں نے منظور بھی کی، لیکن کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے پوچھ لیا کہ سب صحابہ کا یہ ہو سکتا ہے کہ جج کئی پینل ہوتا ہے نا، 4 5 8 کا، ان میں سے 6 7 کا ایک فیصلہ ہوتا ہے، ایک کا کوئی اختلافی نوٹ ہوتا ہے، لیکن فیصلہ پھر بھی وہی ہوتا ہے جو اکثریت دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اکثریت کے مطابق فیصلہ تو وہ ہے جو ہم نے سنا ہوا ہے، لیکن شاید ہمارے والد علی رضی اللہ عنہ کا کوئی اختلافی نوٹ ہو، تو میں نے وضاحت سے پوچھ لیا کہ آپ کا کیا عقیدہ ہے، نبی کے بعد سب سے بہترین ہستی کس کی ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی سوچے، بغیر ہچکچاہٹ کے، بغیر تأمل کیے، بغیر توقف کیے فرمایا ابو بکر سب سے افضل ہستی، سب سے اعلیٰ ہستی، نبی کے بعد تو ابو بکر ہے۔
اور ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ نبی کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ علی کا عقیدہ کیا ہے؟ اور جھوٹے دعوے داروں کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ آپ کو بتائیے. پھر پوچھا ثم من، پھر کون ہے؟ دوسرے نمبر پر بھی بتائیں. ہو سکتا ہے دوسرے نمبر پر بھی کوئی اختلافی نوٹ آپ کا ہو، پہلا نمبر تو وہی ہے جو سب سے اعلیٰ ہے. فرمایا عمر. پھر عمر ہیں. کہنے لگے کہ اب مجھے پتا تھا کہ پہلے ابو بکر دوسرے عمر، میں پوچھوں گا تیسرا نمبر کس کا ہے تو آپ نے عثمان کا نام لینا. ماشاءاللہ. بیٹا کہتا ہے مجھے پتا ہے کہ میرے والد صاحب نے تیسرے نمبر پر کس کا نام لینا تھا. بیٹے کو کیا پتا ہے کہ میرے والد کا عقیدہ کیا ہے، تیسرا نمبر کس کا ہے. لیکن میں نے سوال کو ذرا بدل دیا. میں نے کہا کہ شاید سوال بدلنے سے جواب بدل ہے. پہلے میں پوچھ رہا تھا کہ نبی کے بعد پہلا نمبر کس کا ہے، پھر پوچھا دوسرا نمبر کس کا ہے، پھر اب پوچھنا تو یہ چاہیے تھا تیسرا نمبر کس کا ہے. لیکن میں نے کہا کہ اگر تیسرا نمبر پوچھا تو جواب کیا آنا ہے، عثمان کا ہے. تو میں نے سوال بدل دیا، پھر تو آپ کا ہی نمبر ہوگا. پہلے ابو بکر دوسرے عمر، تیسرے تو ابو جی آپ ہی ہوں گے. لیکن سوال بدلنے سے جواب بدلا نہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صحیح بخاری کے الفاظ ہے، وما انا الا رجل من المسلمین. تیسرے نمبر پر بھی میں نہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور یہ علی کا عقیدہ ہے، یہ حسنین کریمین کا عقیدہ ہے، یہ اہل بیت کا عقیدہ ہے، یہ امام زین العابدین کا عقیدہ ہے، یہ سارے اہل بیت کا عقیدہ ہے. اہل بیت میں سے کسی ایک فرد سے کوئی ایک ثابت روایت لاؤ جو ابو بکر و عمر و عثمان کی خلافت کا اقرار کرتا ہو یا اس میں کوئی شبہ کرتا ہو. تم کس کو اہل بیت مانتے ہو؟ کس اہل بیت کی بات ہے؟ ہم مانتے ہیں علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی محبت بھی ایمان ہے. نبی نے فرمایا ہے، اسی نبی نے فرمایا ہے انصار کی محبت بھی ایمان ہے. علامت الایمان حب الانصار، یہ بخاری کی حدیث ہے. وعلامت النفاق بغض الانصار، انصار سے بغض رکھنا نفاق کی، سمجھ گئے؟ انصار سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے. اور جو انصار کا بھی سردار ہو، انصار کا بھی، وہ انصار کی محبت ایمان ہے نا. اور جو سارے انصار کا بال اتفاق پسندیدہ ہو، اور جس کو سارے انصار نبی کے بعد پہلا نمبر دیتے ہوں، اس کی محبت پھر ایمان نہ ہوئی ہوگا، اس کا بغض نفاق نہ ہوا. سمجھئے؟ کہتے ہیں جی اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں یہ وہابی. جھوٹ بولتے ہیں، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے اہل بیت کو برا بھلا کہتے ہیں. اور یہ خود نبی کی بیویوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ نہیں؟ کس کو برا بھلا کہتے ہیں؟ نبی کی بیویاں اہل بیت ہیں. تو اہل بیت کو گالیاں کون دیتا ہے؟ یہ منافق خود، یہ خود اہل بیت کو گالیاں دیتے ہیں. اہل بیت کے والدین کو بھی گالیاں دیتے ہیں کہ نہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ عائشہ صدیقہ کے والد ہیں. اہل بیت کے والد ہوئے نا، گالی کون دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کی بیوی اور اہل بیت ہے، گالی کون دیتا ہے انہیں؟ زبان درازی ان پر کون کرتا ہے؟ اور ان کے والد گرامی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ پر کون زبان درازی؟ ہم تو نہیں کرتے. اہل بیت کو حقیقی ماننے والے ہم ہیں. ہم کہتے ہیں اہل بیت کو مانو، ان کے عقیدے کو مانو، ان کے فیصلے کو مانو. صرف اہل بیت کا نام لینے سے کام نہیں کرنا. میں اپنی باتوں کو یہیں پر ختم کرتا ہوں، کچھ چیزیں آپ کے لیے چھوڑتا ہوں. میں آپ کو یہ بات ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں. اگر آپ کا کوئی اشکال ہے صحابہ کے بارے میں، آپ کو اللہ کی قسم ہے یہاں سے واپس لے کر نہیں جانا. اگر آپ کے پاس کوئی دلیل ہے جس کو ہم نہیں مانتے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے لے کر نہیں جانا، یہاں آ کر پیش کریں. کاغذ پہ لکھیں، سوال کریں. صحابہ کے بارے میں ہمیں یہ اشکال ہے، اللہ کے فضل و کرم سے اگر کتاب و سنت سے جواب نہ دوں تمہارے ہاتھ میں بیٹھ ہے. اور اگر کتاب و سنت ہم سے ملے پھر تمہیں چاہیے کہ اپنا گندا عقیدہ چھوڑ، پھر قرآن کی مخالفت چھوڑ دے، پھر
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی چھوڑ دیں، پھر اہل بیت کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، پھر اہل بیت کو والدین کو گالیاں دینا چھوڑ دیں، پھر ادب و احترام کریں، ان کے فیصلوں کو مانیں، ان کے عقیدے کو مانیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب جو سوال کرنا چاہتا ہے اپنا سوال بھیج سکتے ہیں۔